موقع دو، اچھے سے اچھا عالم، مفتی، قاری، یہاں تک کہ مؤذن جو اذان دینے والا ہے، کیونکہ اذان کے جو احکامات ہیں ابن دقیق العید نے الاحکام میں تفصیلی اعتبار سے ذکر کیا۔ اذان کے احکام جب میں نے پڑھا، امامت کے احکام، علامہ شامی نے رد المحتار میں امام کے 12 شرائط، اذان کس طرح دینی چاہیے، کیسی دینی چاہیے، یہاں تک کہ ابن حجر نے فتح الباری فی شرح البخاری میں لکھا ہے حق و سنت مسنونۃ اللہ یؤذن الا وہو طاہر۔ اور امام ابو عیسیٰ ترمذی نے ترمذی شریف میں حدیث نمبر 200 پر لا یؤذن الا متوضی، بغیر وضو کے اذان نہ دے، حق ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت مسنونۃ ہے کہ بغیر پاکی کے، بغیر وضو کے اذان نہ دے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کریہہ، مکروہ، اور جہاں فقہ میں مکروہ کا لفظ آئے، مکروہ تحریمی پر دال ہے۔ اذان جو ہے بغیر وضو کے نہ دے، اور پھر اذان جو دے کس طرح دے، پورے احکام ذکر کیے، کیونکہ مجھے جو عنوان دیا تھا وہ تربیت پر دیا گیا، اس لیے میں کیا ہے اذان پر اگر احکام ذکر کروں، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی پوری تاریخ، جسے الاصابہ فی تمیز صحابہ میں ابن حجر نے بچپن سے لے کر آپ کے ایمان لانے تک اور امیہ ابن خلف کے ظلم اور استبداد پر پوری تفصیل لکھی ہے، بچپن کے واقعات ذکر کیے، لیکن ان واقعات میں جانا نہیں چاہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مؤذن رہے، ابو محذورہ بھی، اور پھر عبداللہ ابن ام مکتوم بھی، اور بلال حبشی، لیکن سب سے پہلے مؤذن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ایک روایت ذکر کی، جلد نمبر 1 باب الاذان میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ کر سو گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا جماعت کا وقت ہو گیا، فجر میں جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے قریب، حجرے عائشہ جو ہے قریب گئے، اور قریب جا کر جملہ استعمال کیا اور کہا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اس سے پہلے نماز اذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ نہیں تھا۔ سب سے پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ استعمال کیا، اور یہ ابن ماجہ نے حدیث نمبر 716 پر اس روایت کا تذکرہ کیا۔ جیسے ہی کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال تم نے بہت اچھا جملہ استعمال کیا، اور پھر اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا جائے۔ حضرت عمر نے نہیں کیا یہ اضافہ، حضرت بلال حبشی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا، اور ابو محذورہ سے کہا کہ جب بھی آپ اذان دے تو فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کر لیا کرے۔ اور بلال حبشی جب اذان دیتے تھے، بچے اپنا کھیل چھوڑ دیا کرتے تھے، تاجر تجارت چھوڑ کر مسجد نبی میں آ جایا کرتے تھے، عورتیں اپنے کاروبار کو، گھر کی مصروفیات کو چھوڑ کر نماز میں لگ جاتی تھی۔ بلال حبشی کی اذان ایسی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی کے وصال کے بعد آپ نے صرف 3 دفعہ اذان دی، اس کے بعد اذان نہیں دی۔ ایک، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، وصال کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ایما پر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے نبی کے وصال کے بعد اذان دی، اور دوسری مرتبہ آپ دمشق باب الصغیر، وہاں کیونکہ میں ملک شام بھی گیا اس علاقے میں، تو وہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی مزار ہے دمشق میں، یہ بھی کیپٹل ہے، باب الصغیر کے پاس۔ حلب میں ان کے بھائی خالد ہے، بعض مورخین نے حلب میں آپ کی مزار کہی ہے، لیکن حلب میں نہیں ہے، حلب میں نہیں ہے، ملک شام میں دمشق میں ہے۔ فرماتے ہیں میں
رات آرام کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور اللہ کے نبی نے کہا یا بلال ما جفانی، بلال یہ کیا بات ہے، یہ کیسی بے رخی ہے کہ آپ ہمیں ملنے بھی نہیں آتے۔ بلال حبشی جی سے اٹھے، اٹھتے ہی اسی وقت اونٹنی منگوائی اور وہاں سے نکلے، ملک شام سے نکل کر مدینۃ المنورہ جیسے پہنچے، لوگوں کو پتہ چلا، سب دوڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد بلال سے کہا آپ اذان دیجیے۔ حضرت بلال حبشی نے انکار کیا۔ اس وقت حسنین نے اصرار کیا اور حسنین کی ایما پر یہ دوسری اذان تھی جو بلال حبشی نے دی، اور آپ جانتے ہیں فضائل میں پڑھے آپ نے، بلال نے جب اذان دی تو لوگ گھروں سے روتے ہوئے نکل گئی، عورتیں بے محابہ انہوں نے اپنے سر پر چادر ڈالنا بھی بھول گئی اور باہر نکل گئی، یہاں تک کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد کے بجائے اسہد، شین ادا نہیں ہوتا تھا بلال، لیکن وہ اذان تھی، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ بلال حبشی کی اذان جیسے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، غشی طاری ہوئی اور گر گئے۔ یہ دوسری اذان تھی۔ اور تیسری اذان سن 17 ہجری میں، جس وقت فتح بیت المقدس حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اشارے پر اور آپ کی اصرار پر انہوں نے اذان دی، لیکن اللہ کے نبی کے دور میں تو آپ نے کعبۃ اللہ کے اوپر اذان دی۔ علامہ البانی نے السلسلۃ الصحیحہ میں ایک روایت ذکر کی، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کعبۃ اللہ کے چھت پر چڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر اذان دی، کعبے کے چھت پر۔ کیا اعزاز تھا، حبشہ افریقہ سے اٹھ کر کالے کلوٹے، لیکن اللہ نے وہ مقام عطا کیا اذان پر، اور آج مؤذنوں کو، اماموں کو جو ہم حقیر سمجھتے ہیں، حقیر گردانتے ہیں، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بہت افسوس کی بات۔ علامہ طبرانی نے الاوسط میں لکھا ہے ان المؤذنین یخرجون من قبورہم یؤذن المؤذن۔ ایک عمرہ کرنے والا حاجی وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے قیامت کے دن اٹھیں گا، اسی طرح مؤذن قیامت کے دن اذان کہتے ہوئے اٹھیں گا، اذان دیتے ہوئے اٹھیں گا۔ معمولی بات ہے، اپنے قبروں سے اذان دیں گا۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی نے ترمذی شریف میں حدیث نمبر 3611 پر ایک روایت ذکر کی، انا اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کہا میری قبر کا حصہ پھٹے گا، میں اپنی قبر سے نکلوں گا، ثم ابا بکر، پھر ابو بکر، ثم عمر، پھر عمر۔ اور ایک روایت میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اٹھیں گے اور اٹھتے ہی سب سے پہلے اذان دیں گے۔ اس آیت کے، اس حدیث کے ذیل میں حضرات محدثین نے لکھا ہے آپ کا انتقال کہاں ہوا؟ ملک شام دمشق میں، اور احادیث میں ہے اللہ کے نبی نے کہا انسان جس طرح زندگی گزارے گا کما تموتون، اسی طرح اس کو موت آئیں گی، اور جس طرح موت آئیں گی تو اسی طرح محشر میں اسی جگہ سے اٹھایا جائیں گا۔ آپ کا انتقال دمشق میں، ملک شام میں ہوا، لیکن حشر کے بارے میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے اٹھائے جائیں گے اور اٹھتے ہی سب سے پہلے اذان دیں گے۔ معمولی بات ہے، یہ اعزاز جو ہے، یہ مقام اور مرتبہ جو ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کیا کچھ کم ہے؟ ہم حقیر سمجھتے، ارے ہمارا بیٹا مؤذن اذان دے، امامت کرے، 5,000 6,000 10,000 کی نوکری پر، حقارت۔ یہ اور بات ہے، ہم اگر امام اور مؤذن نہیں بنتے تو ان کو حقیر نظروں سے نہ دیکھے۔ حقارت سلب ایمان ہے، کسی چیز کو حقیر سمجھنا معمولی بات نہیں ہے۔ یہ مقام جس وقت
روز محشر دل کی آنکھیں کھلیں گی، ظاہری آنکھیں بند ہوں گی، اس وقت جب یہ اعزاز، یہ اکرام، یہ انعامات دیکھیں گے، اس وقت انسان سوچیں گا اے کاش میرا بیٹا یا میں مؤذن ہوتا، امام ہوتا، حافظ ہوتا، قاری ہوتا تو کیا اچھا ہوتا۔ آج ہم نے ان کو حقیر سمجھا ہے، لیکن روز محشر جب ان کا اعزاز ہوگا، ان کا اکرام ہوگا، اس وقت انسان کف افسوس، بہت زیادہ پریشان ہوگا، افسوس کریں گا، لیکن اس وقت کا افسوس کرنا کچھ فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے ترمذی شریف میں جلد نمبر 2 میں لکھا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے اعمال کرے۔ آج میں آپ کیا کر رہے؟ ویسے امام ابو عیسیٰ ترمذی نے ترمذی شریف میں کتاب الاعتصام جلد نمبر 2 میں لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت، کہ جب میری امت میں 15 باتیں عام ہوں گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فَإِنَّ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَمَسْقًا وَآيَاتٍ تُتَابِعُ نِظَامِ سَلَكَ کا، کہ اس وقت تم انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا اور چہروں کا مسق ہونا، بندر خنزیر کا بنایا جانا، اس وقت کا تم انتظار کرو جب میری امت میں 15 باتیں عام ہوں گی، اِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دُوَلًا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا وَتُعَلِّمُ لِغَيْرِ الدِّينِ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقَهُمْ، قبیلے کا جو سردار ہوگا فاسق فاجر۔ آج دیکھیے کیا قوم کی باغ دور سنبھالنے والے اور پھر کئی مسجدوں کے خال کچھ مسجدوں کے جو ٹرسٹی ہوتے ہیں وہ الحمدللہ امانت دار، متبع سنت اور پھر ہر اعتبار سے نمازی ہوتے ہیں، لیکن ہم ہمارے علاقے کی بات کر رہے ہیں، یہاں کا تو مجھے معلوم نہیں ہے، ماشاءاللہ یہاں دینداری بہت عروج پر ہے، اس لیے یہاں ٹرسٹی اور صدر، نائب صدر، خزانچی وغیرہ تو دیندار ہوں گے، لیکن ہمارے پاس جو کبھی مسجد میں آتا ہی نہیں، سود کا جن کا کاروبار، مٹکے کا جن کا کاروبار، جوے کا جن کا کاروبار، جو شراب پیتا ہے وہ مسجدوں کے صدر بنے ہوئے، کہاں سے وہ امام کو، مؤذن کو زیادہ تنخواہ دیں گے؟ انہیں کیا معلوم ان کی قدر کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ کے نبی کی پیشن کو، ساد القبیلۃ فاسقہم وکان زعیم القوم ارذلہم، قوم کا جو سردار ہوگا اور قوم کا جو مقتدی ہوگا، بڑا ہوگا، رہنما ہوگا، وہ قوم کا سب سے رذیل آدمی ہوگا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے قرب قیامت کی علامات میں سے اللہ کے نبی نے کہا یہ ایک علامت ہے، صدور اچھے ہو، دیندار ہو اور امام اور مؤذن کی اہمیت کو جانتے ہو۔ ایسا نہیں کچرا پڑا ہے، او مؤذن صاحب یہ کچرا کیسا؟ اللہ کے بندے تو بھی اٹھا لینا۔ وہ کچرا اٹھانے والی عورت ابو داؤد شریف میں ہے، اللہ کے نبی نے قبر پر جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھی، معمولی بات ہے؟ کبھی صدر نے مسجد کا کچرا اٹھایا؟ کبھی ہم بھی اٹھا لے، کبھی وہ بھی اٹھا لے، میں یہ نہیں کہتا آپ اٹھائے۔ یہ خدمت، یہ ثواب کا کام آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، کوئی قباحت نہیں۔ پھر اس کو برا کہنا، اس کو ڈانٹنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، میرے محترم بزرگوں اور دوستو بہت افسوس کی بات ہے۔ آج امت پر جو افتاد آئی ہوئی حالات ہے، آج ہر جگہ میں آپ ذلیل خوار ہو رہے ہیں، ہر جگہ مارے اور پیٹے جا رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی میں نے آپ نے غور کیا؟ یہ حالات پورے دنیا میں امت مسلمہ پر، مسلمانوں پر ہے، ہر جگہ مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، ہر جگہ مسلمان رسوا ہو رہے ہیں، ہر جگہ مسلمان مارے اور پیٹے جا رہے ہیں، نوجوانوں کی لنچنگ ہو رہی ہے، بوڑھوں کو مار مار کر ان کی داڑھی کاٹ کر نالیوں میں پھینکا جا رہا ہے۔ یہ آج حالات ہے، کیوں ہے؟ کبھی میں نے آپ نے غور کیا؟ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 4 پارے میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 160 میں کہا، اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا۔ آج پورے دنیا میں مسلمان مغلوب ہے، باطل قومیں غالب ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آج میرے آپ کے ساتھ اللہ نہیں ہے۔
اللہ کی مددیں نہیں ہیں، اس لیے آج ہم رسوا ہو رہے، ذلیل ہو رہے۔ آگے اللہ نے کہا وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہیں رسوا کر دے، کیا آج اللہ نے مجھے آپ کو رسوا نہیں کیا؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دے، کیا آج میں آپ ذلیل نہیں ہو رہے ہر جگہ؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہیں تنہا چھوڑ دے، کیا اللہ نے مجھے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا؟ میں آپ تنہا نہیں ہے آج؟ پوری قومیں الکفر ملت واحدہ کے تحت ایک پلیٹ فارم پر ہے اور امت مسلمہ آج آپس میں لڑ رہی ہے، جماعتوں کی شکل میں اور پھر فرقوں کی شکل میں، تھوڑی تھوڑی بات پر آپس میں اختلاف، انتشار، لڑائی جھگڑے ہیں، اور باطل قومیں سب کی سب ملے ہوئے ہیں، مجتمع ہے۔ اور آج میں آپ کیا کر رہے؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اللہ نے آج مجھے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ فرما رہے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِي، اللہ کے تنہا چھوڑنے کے بعد کیا میری آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہے؟ کوئی رب ہے، کوئی پالنہار ہے، کوئی خدا ہے جو میری آپ کی مدد کرے؟ آج پورے دنیا میں مسلمانوں کے حالات کو دیکھیے، حالات کا جائزہ لیجئے۔ آج جتنا میں آپ رسوا ہو رہے، یہ امت ذلیل خوار ہو رہی ہے، حالانکہ یہ امت، اس کا یہ مقام تھا، اس کا یہ مرتبہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 4 پارے میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 110 میں کہا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس، پوری انسانیت کے لیے اس امت کو نکالا گیا تھا۔ یہ امت ایسی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ اسراء میں 15 پارے میں آیت نمبر 70 میں کہا لقد کرمنا بنی آدم، یہ امت سب سے محترم تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ حج میں آیت نمبر 78 میں کہا وَاجْتَبَاكُمْ، تمہیں پوری انسانیت میں چنا تھا، ایک ایک کو اللہ نے اس روح کا انتخاب کر کر چنا تھا۔ یہ امت وسط ہے، یہ امت دعوت ہے، یہ امت بہترین امت ہے، یہ امت سب سے بہترین امت ہے، لیکن اچانک سے ذلیل کیوں ہوگی؟ اچانک سے رسوا کیوں ہوگی؟ کبھی میں نے آپ نے اسباب پر غور کیا؟ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ایک رات اللہ کے حضور خوب روئے، اتنا روئے اور اللہ کے حضور روتے روتے کہنے لگے کہ آج ہر جگہ جدھر دیکھو ادھر مسلمان برباد ہو رہے، جدھر دیکھو مسلمان ذلیل ہو رہے، رسوا ہو رہے، پروردگار اس کا سبب کیا ہے؟ مسلمان اتنے رسوا اور ذلیل کیوں ہو رہے؟ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے حضور خوب رویا اور خوب گڑ گڑایا، تو اس وقت حاطب سے آواز آئی اے اقبال کیا تجھے پتہ نہیں ہے یہ امت اتنی ذلیل اور رسوا کیوں ہو رہی ہے، برباد کیوں ہو رہی ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے؟ کہا یہ امت کلمہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد عربی کا پڑھتی ہے، لیکن آئیڈیل اور نمونہ غیروں کو بناتی ہے، تو پھر رسوا نہیں ہوں گی، ذلیل نہیں ہوں گی؟ یہ آواز حاطب سے آیا تو اس وقت علامہ اقبال نے چیخ کر کہا سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں ہے۔ آج مجھے آپ کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ آج ہم رسوا ذلیل کیوں ہو رہے؟ مال کی وجہ سے نہیں، تعلیم کی وجہ سے نہیں، کتنی بھی تعلیم حاصل کر لے، ماڈرن تعلیم ہو، کچھ بھی ہو آج جو، لیکن ہمارا رجوع اللہ کم ہو گیا ہے۔ ایک دور تھا، آپ دیکھیے جب ہمارے گلیوں سے کوئی گزرتا تو صبح تڑک کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی۔ آج ہے کہ ہماری بستیاں، ہمارے محلے ویران ہو چکے، نوجوان رات بازے تو 11 بجے 12 بجے 1 2 بجے، بازے پوری رات انٹرنیٹ میں، موبائل میں، فیس بک میں، ٹویٹر میں، واٹس ایپ میں اور نیٹ میں اپنے اوقات ضائع کر رہے ہیں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، کب ہوں گی یہ نوجوان؟ ان کے ہاتھ میں یہود و نصارہ نے، صلیبی اور صہیونی طاقتوں نے موبائل تھما دیا۔ بغیر موبائل کے آدمی رہ نہیں سکتا۔ اگر 2-4 دن نیٹ بند ہو جائے، رہ سکتا ہے آج کے زمانے میں؟ آج کے اس وقت اس دور میں رہ سکتا ہے؟
مردے کی طرح. بعض جگہ ابھی پچھلے دنوں میں کشمیر کے ایک پروگرام میں گیا تھا تو وہاں ایک شخص نے وہاں کے حالات سنائے کہ جب 370 ہٹایا گیا تو اس وقت موبائل نیٹ ورک اور سب چیزیں بند کر دی گئی تھی. تو لوگ ایسے بخلا گئے تھے, ایسے پریشان ہو گئے تھے. کھانا نہیں ملا کوئی بات نہیں, لیکن موبائل اور نیٹ چلنا چاہیے, یوٹیوب, فیس بک اور ٹویٹر چلنا چاہیے, انسٹاگرام چلنا چاہیے. اس سے ہم زندہ ہے, عادی بنا دیے. جس طرح شراب کا نشہ ہے, جوے کا نشہ ہے, گٹکے کا نشہ ہے, سگریٹ کا نشہ ہے, اسی طرح موبائل کا نشہ لگا دیا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں ابھی شارٹ ویڈیو, گیم سے نہیں, پب جی گیم, فری فائر گیم, یہ تو ابھی کم ہوتے جا رہا. ابھی شارٹ ویڈیو کا زمانہ آ گیا. بچے شارٹ ویڈیو, چھوٹے بچے, اور اس میں ایسے ایسے مخرب اخلاق چیزیں آج امت کے نوجوان یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے. ایک مرتبہ اگر گندی چیز کو اس نے اوپن کر دیا تو اب پوری لسٹ گندگی کی آتی ہے, اور ماں باپ کو معلوم ہی نہیں بچے کیا کر رہے. میں آپ کو بتلاؤں, یہاں عورتیں تو نہیں ہیں نا, ایک واقعہ ایسے, کیونکہ ایک واقعہ ایسا دل دہلانے والا, آندھرا سے ایک شخص نے مجھے فون کر کر پوچھا, میں بتلا نہیں سکتا, میرے تو پیروں سے زمین نکل گئی. چھوٹا بچہ اور چھوٹی بچی کا واقعہ موبائل کے ذریعے سے جو مخرب اخلاق چیز اس نے ہوئی ہے, اس نے خود روتے ہوئے کہا, مفتی صاحب ہمارا گھرانہ دیندار ہے, لیکن بچی کے رونے کی وجہ سے ہم نے اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا, لیکن معاملہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ میں بیان بھی نہیں, اور زارو قطار رونے لگا اور کہنے لگا مفتی صاحب دعا کیجیے, میرے تو پیروں سے زمین نکل گئی. ایسے ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں. شارٹ ویڈیو, چھوٹی چھوٹی ویڈیو دیکھ کر کیا کر رہی ہے امت؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو, آج امت کا کیا حال ہے؟ اس لیے ہم خاص طور پر اس کا دھیان دیں, آل و اولاد کی صحیح تربیت کرے, ان کی دیکھ بھال کرے. وہ کیا کر رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, امام مسلم نے مسلم شریف میں کہا ہے, المرء علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخْلِلْهُ, چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کے دوست کیسے ہیں. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچہ آدھی رات کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے. 12 1 بجے بچے آ رہے, ماں باپ کچھ کہہ ہی نہیں رہے. اس کے پاس گھر کی چابی ہوتی ہے, وہ آتا ہے, آ کر آرام سے کمرے میں بیٹھتا ہے. نہیں, آل و اولاد کی صحیح تربیت کرے, انہیں جہنم سے بچائے. تو خیر, اخیر بات بیان کر میں بات کو ختم کروں. میں عرض کر رہا تھا عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی, یہاں سے بات پلٹی تھی. عمر ابن العاص کے بیٹے کا گھوڑا یہ سست ہو گیا, اور بدو کا جو گھوڑا تھا, اس دیہاتی کا جو گھوڑا تھا, وہ حضرت عمر ابن العاص کے بیٹے کے گھوڑے سے آگے بڑھ گیا. اب واہ واہ ہونے لگی, لوگوں میں اس کی تعریفیں ہونے لگی, اس کی گھڑ سواری کے چرچے ہونے لگے. تو اب اس نے دیکھا گورنر مصر کا بیٹا, عمر ابن العاص کا بیٹا, اس نے کیا کیا, کوڑا نکالا اور اس بدو کے بیٹے کو مارنا شروع کیا. اتنا مارا, پوری پیٹ خون سے لہولہان ہو گئی. اب چودھری کا بیٹا ہو, گورنر کا بیٹا ہو, کون کہہ سکتا, کوئی آواز اٹھا سکتا؟ ہاں, یہاں تو اگر محلے کا ممبر بن جائے, پورے محلے کو ان کی آل و اولاد تنگ کرتی ہے, لیکن باپ کبھی کہتا نہیں بیٹا دوسروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے, ظلم اتنا بڑا گناہ نہیں. غلطی چاہے اپنے بیٹی کی ہو. آج میرے محترم بزرگوں اور دوستو, اصلاح اور بچوں کی تعلیم تربیت کا خیال ہی نہیں کر رہے. جب بیٹا باپ کے پاس آیا, اپنی پیٹھ دکھائی, قمیض اٹھا کر دکھلائی, تو اس وقت بچے نے کہا ابو جان ہم غریب ہیں, ہمارے پاس نہ زمین ہے, نہ جائیداد ہے, نہ کوئی چیز ہے, اس لیے گورنر کے بیٹے نے مارا ہے. کیا اس لیے مارا ہے؟ وہ باپ سے لجاجت کے لہجے میں کہنے لگا. تو اس نے کہا بیٹا گھبرا مت, یہ دور ظلم کا دور نہیں ہے, یہ دور ناانصافی کا دور نہیں ہے, آج کی طرح تھوڑی ہے, بلکہ یہ دور تو
انصاف کا دور ہے، سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے۔ کہا بیٹے چل، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کو جا کر کہتے ہیں۔ اسی وقت وہ بدو کا بیٹا، اور بدو گھوڑے پر سوار ہو کر تیزگاہ مصر سے مدینہ المنورہ پہنچا۔ 2 دن کے بعد، 2 سے 2.5 دن کے بعد پہنچا۔ پہنچنے کے بعد آدھی رات بیت چکی تھی۔ 7 بر اعظم پر حکومت کرنے والا، 22.5 لاکھ مربع میل زمین پر حکمرانی کرنے والا، رات کے اخیر پہر میں 2 سے 2:30 بجے کے درمیان جب وہ وہاں پہنچا، پہنچنے کے بعد گھر جا کر کنڈی کھٹکھٹائی۔ اتنا بڑا حاکم، خلیفۃ المسلمین، ان کے گھر پر کوئی پہرا دینے والا نہیں۔ اب جیسے ہی کنڈی کھٹکھٹائی، امیر المومنین عمر نکلے۔ جیسے نکلے، نکلتے ہی امیر المومنین عمر نے ان دونوں کو دیکھا۔ کہا کون ہے؟ کہاں سے آئے؟ کہا مصر سے آئے۔ کہا اتنی رات کیا بات ہے؟ ایسی کون سی بات آن پڑی ہے کہ تم آدھی رات میں یہاں پہنچ گئے؟ تو انہوں نے روتے ہوئے کہا امیر المومنین ہم کہہ نہیں سکتے، آپ خود دیکھ لیجئے۔ اور بیٹے کا قمیض اٹھایا، اٹھا کر جیسے ہی امیر المومنین عمر نے قمیض اٹھاتے ہی پیٹھ دیکھی تو حضرت عمر کی چیخ نکل گئی، سجدے میں گر گئے اور اللہ سے کہنے لگے پروردگار میرے دور میں بھی ایسے حالات؟ کہ کس نے مارا؟ کہ امیر المومنین عمر ابن العاص کے بیٹے نے مارا۔ اب عمر ابن العاص اتنے بڑے صحابی، اجلے صحابہ میں، ان کے بیٹی کی تربیت کیا آپ نے نہیں کی ہوں گی؟ تربیت کی، لیکن بسا اوقات تربیت کے ساتھ باہر کا جو ماحول ملتا ہے اور بچوں کے اندر جو انا ہوتی ہے، وہ پہلے ہی سے ان کی تعلیم اور تربیت کا خیال ان کو بتلانا چاہیے، لیکن باہر کے ماحول میں، ذرا سے ماحول میں اور غصہ آنے کی وجہ سے، آپے سے باہر ہونے کی وجہ سے اس نے اس پر ظلم کر دیا۔ جیسے ہندوستان کا جو بادشاہ تھا سلطان مراد، اس نے حکم دیا ہندوستان میں ایسی مسجد بناؤ کہ پورے ہندوستان میں ایسی مسجد نہ ہو۔ معماروں کو حکم دیا، انہوں نے مسجد بنائی، ایسی مسجد بنائی۔ بادشاہ نے آ کر دیکھا، اس کو پسند نہیں آئی، تو اس نے کیا کیا؟ معماروں کے ہاتھ کاٹ دیے۔ جیسے ہاتھ کاٹے، کاٹتے ہی انہوں نے اسی وقت قاضی کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ آج کے دور نہیں تھا، حالانکہ پورے اکھنڈ بھارت کا بادشاہ، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے قاضی کیسا ہوگا، جس نے بہت تفصیلی واقعہ جو بات مجھے بتلانی ہے، اس وقت اس نے دونوں کو کٹہرے میں جمع کیا اور دونوں کو اپنے کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا اور بادشاہ سے کہا آپ نے اس کا ہاتھ کیوں کاٹا؟ اس نے کہا میں نے اس لیے ہاتھ کاٹا کہ اس وقت مجھے بہت زیادہ غصہ آ چکا تھا، اور اس نے جو مسجد بنائی میرے پسند کی نہیں بنائی، تو میں حکومت کے نشے میں، غصے میں دھت ہو کر میں نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے۔ آپ کو معلوم نہیں اسلامی اعتبار سے اگر ہاتھ کاٹا جائے تو ہاتھ قصاص میں، والقصاص والجروح قصاص کے تحت آپ کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، کیا آپ کو معلوم نہیں؟ کہا معلوم ہے۔ اور اسی وقت اس نے جلاد کو حکم دیا کہ سلطان مراد کے دونوں ہاتھ جیسے اس نے کاٹا، اس کی بھی ہاتھ کاٹے جائے، والجروح قصاص کے تحت۔ تو اس وقت بادشاہ نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ جیسے جھکایا تو وہ جو بدو تھا، معمار تھا، ایک عام آدمی تھا، غریب تھا، اس نے دیکھا کہ جج کے سامنے اور قاضی کے سامنے اس نے حکم دیا بادشاہ کا ہاتھ کاٹنا، اور بادشاہ نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ کیا بات ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ وہ تو سجدہ رہ گیا۔ اس نے قریب آ کر کہا بادشاہ سلامت، آپ نے تو میرے ہاتھ کاٹ دیے، لیکن ابھی آپ نے اپنی گردن کیوں جھکا دی؟ اس نے کہا وہ میرا غرور تھا، حکومت کا نشہ تھا، اور یہ اسلام پر عمل ہے، اور اسلام میں قصاص ہاتھ کے بدلے ہاتھ کاٹنا ہے، تو اس پر میں نے اس قرآنی آیت کو یاد آتے ہی میں نے اپنے سر کو خم کر دیا۔ تو اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ کا اسلام میں ایک بادشاہ اور ایک غریب، اس کے درمیان کوئی تمیز نہیں ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا نا، بندو محتاجو غریب ایک ہوئے، تیری سرکار میں آ کر سب ایک ہوئے۔
یہاں کوئی غریب کوئی محتاج نہیں، اللہ کے حضور آ کر سب ایک ہوئے۔ ایسا عدل کا اور ایسا انصاف کا دور تھا، جیسے ہی امیر المومنین عمر نے یہ دیکھا، دیکھتے ہی کہا ایک قاصد کو بھیجا، جاؤ اور جا کر مصر سے عمرو بن عاص ان کے بیٹے کو بلاؤ۔ ان دونوں کو بلایا گیا، جیسے آئے، آنے کے بعد حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب نے عمرو بن عاص کے بیٹے سے کہا تم نے اس پر ظلم کیوں کیا، کیوں مارا؟ تو انہوں نے کہا میں نے اس لیے مارا، ایسے حالات بن گئے تھے۔ تو اس وقت فوراً امیر المومنین عمر نے اس بدو کے بیٹے سے کہا کوڑا لو، اور اس کے باپ عمرو بن العاص گورنر مصر کے سامنے اس بیٹے پر کوڑے لگاؤ، جتنے اس نے کوڑے تم کو مارا اتنے ہی تم بھی مارو۔ اور پھر مارنے کے بعد حضرت امیر المومنین نے حکم دیا کہ عمرو ابن العاص کا یہ جو لباس ہے یہ اتارو اور ٹاٹ کا لباس پہناؤ، اور ان کو یہاں سے چند بکریاں اور اونٹ اور کچھ جانور دو، اور ان کو دے کر یہ کہو کہ جنگل میں ان کو چراؤ۔ لوگ اشش کرنے لگی، لوگ پریشان ہو گئے۔ کہا امیر المومنین باپ کا کیا قصور ہے؟ باپ نے کون سا جرم کیا؟ بیٹے نے کیا، اس کو اس کی سزا مل گئی ہے، لیکن باپ کا کیا جرم ہے، اس کو کیوں سزا دے رہے؟ تو امیر المومنین عمر نے کہا کہ باپ نے اپنے بیٹے کے ذہن میں یہ کیوں نہیں بٹھایا کہ جس طرح وہ عام بچہ ہے تو بھی اسی طرح گورنر کا بیٹا ہوا تو کیا ہوا، اس کے ذہن میں تو نے یہ کیوں نہیں بٹھایا، اس لیے اس کو بھی یہ سزا دی جائے۔ اندازہ لگائے کیسی تربیت تھی، کیسا نظام تھا۔ تب جا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے دنیا پر ان کی حکمرانی اور ان کے سکے کو دھاک کو جمایا تھا، اور پورے دنیا میں ان کے نام کو اللہ نے چمکایا تھا۔ رومن امپائر اور پرچین امپائر ان کے سامنے گھٹنے ٹیکا کرتی تھی۔ ایک آدھی اینٹ پر سونے والا جس کے پاس تکیا سونے کے لیے نہیں، چادر سونے کے لیے نہیں، پورے دنیا پر وہ روبر دبدبہ جو بٹھایا انہوں نے وہ نظام کی وجہ سے، اور پھر صحابہ کے ساتھ جو انہوں نے معاملات کیے، تعلیم اور تعلم کا معاملہ اور پورے عدل و انصاف کا معاملہ، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تب جا کر پورے دنیا میں اسلام پھیلا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آنکھ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی وقت ہے بننے کا، سنورنے کا، زندگی میں تقویٰ طہارت لانے کا، اپنے آل و اولاد کی تربیت کرنے کا، اور معاشرے کو صحیح بنانے کا، معاشرے کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پاسداری کرانے کا، اپنے آل و اولاد کی تعلیم اور تربیت کا یہ وقت ہے بننے کا، سنورنے کا۔ علامہ اقبال نے کہا نا، نہیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد، ہوائے سحر مثال نسیم پیدا کر، ہزار چشمے تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر۔ آج انشاءاللہ یہ عزم اور ارادے لے کر اٹھیں گے تو معاشرہ بنے گا اور معاشرہ تشکیل ہوگا، اور پھر پورے معاشرے سے گندگیاں ختم ہوں گی، اور صحیح طور پر جیسے ان لوگوں نے الحمدللہ اتنی محنتیں کی، اور محنتیں کر کر یہ جو آج کے دور میں ازاں کا مسابقہ جو کیا ہے، اس طرح ہم اسی طرح ایسی چیزیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے مددیں آئیں گی، اللہ دنیا آخرت میں کامیاب کریں گا، اور ایک انقلاب بپا ہوگا، اور اس کے ذریعے سے معاشرے سے یہ تمام چیزیں اور غلط چیزیں ختم ہوں گی، اور صحیح قرآن و حدیث کے اعتبار سے، کیونکہ اگر ازاں غلط دی جائے، پہلی دعوت ہی غلط، تو پھر مسجد آج جو خالی ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو کیوں ہے؟ ابتدائی دعوت ہی غلط ہے، وہاں دعوت صحیح تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ نظام اتنا عام کیا تھا، پورے دنیا میں پھیلا دیا۔ آج دعوت ابتدائی پہلی دعوت ہی غلط ہو رہی ہے تو اس کے اثرات غلط مرتب ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو اس کی خاص اصلاح کرے۔ بقیہ بات انشاءاللہ کسی موقع پر عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے والا بھی عمل کا محتاج، سننے والے بھی عمل کے محتاج۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو قرآن و حدیث کی اتباع میں زندگی گزارنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔